بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو خود تمہارے پاس موجود ہیں۔ مان لو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں، یا ان پر بھی جن کے یہ چہرے ہیں اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کر دی تھی۔ اور یاد رکھو کہ خدا کی بات ہو کر رہتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خواہ کچھ ہوں، یہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً بھگتیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں دیکھو، اپنے ان دعووں سے یہ اللہ پر کیسا افتراء باندھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے؟ یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر تو یہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے پھر تم ان کا کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے؟ یہی بات ہے تو سن لیں کہ ہم نے تو اولاد ابراہیم کی اس شاخ کو اپنی شریعت اور اپنی حکمت بخش دی اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لیکن ان پر افسوس، انہوں نے ابھی تک اس کی قدر نہیں پہچانی. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس حکمت اور اس شریعت پر ایمان لائے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں ہم ان قریب ایک بڑی آگ میں جھونک دیں گے. ان کی کھالیں جب پک جائیں گی، ہم ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے. اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو ان قریب ہم ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. ایمان والو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں. پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف رائے ہو تو فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اسی سرکش کی طرف رجوع کریں جو بدی کا سرغنا ہے، درا حالے کہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اس کا انکار کر دیں۔ یہ شیطان کے پیروں ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تم سے صاف کترا جاتے ہیں، مگر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے گی، پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے کہ ہم نے تو صرف بہتری چاہی تھی اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ موافقت پیدا ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو ان سے اعراض کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس انداز سے بات کرو کہ دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ انہیں بتاؤ کہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ لیکن نہیں، اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دیں۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ جس طرح ہم نے موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا، تو ان میں سے کم ہی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ اس وقت جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے یہ اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے۔ یہ ایسا کرتے تو انہیں ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیتے۔ انہیں بتاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ یہ اللہ کی عنایت ہے اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ایمان والو، اپنے اسلحہ سنبھالو اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو جیسا موقع ہو، الگ الگ دستوں کی صورت میں یا اکٹھے ہو کر۔ تم میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر بالکل ڈھیلے پڑ جائیں گے، پھر اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو جائے تو لازماً کہیں گے، اور اس طرح کہیں گے کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی رشتہ محبت نہ تھا، کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہی لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے لیے بشارت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غلبہ پائے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کے جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ میں، یہ شیطان کے دوست ہیں، سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو اور بے پرواہ ہو جاؤ، اس لیے کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔